اسلام میں حج اور عمرہ کے مذہبی فرائض کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان زائرین ان بڑے مذہبی سفروں پر نکلتے ہیں۔ حج اور عمرہ کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے، اور اس مخلصانہ امید کے ساتھ مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے زندگی بھر کوشش کرتے ہیں۔ دونوں مذہبی اعمال کئی رسومات اور مذہبی پیشکشوں پر مشتمل ہیں۔ حج اور عمرہ کی معروف رسومات میں سے ایک ہے صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چہل قدمی کرنا۔ یہ اسلامی رسم کا ایک لازمی حصہ ہے اور اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صفا اور مروہ کیا ہے؟ لمبی گلی میں واقع ہے جو مسجد الحرام کا ایک حصہ ہے۔ صفا اور مروہ دو تاریخی پہاڑیاں ہیں جو بڑے پہاڑوں سے جڑی ہوئی ہیں، ابو قصہ اور قیقان، مکہ مکرمہ، سعودی عرب۔ صفا اور مروہ اس کا لازمی حصہ ہیں۔ حج کے مذہبی اعمال اور عمرہ بطور مسلمان زائرین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دو پہاڑیوں کے درمیان چہل قدمی کریں تاکہ اس طرح کے سخت حالات میں حاجرہ رضی اللہ عنہ کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ وابستگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ان کی غیر متزلزل عقیدت کی یاد منائیں۔ عمرہ اور حج کے دوران مسلمان عازمین کو صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان 7 بار آگے پیچھے سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس رسم کو عام طور پر سعی کہا جاتا ہے، لسانی طور پر اس کا مطلب چلنا، تعقب کرنا، کوشش کرنا ہے۔ سعی کرنا سنت ہے، اس لیے ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ اس رسم کو ادا کرتے ہوئے عمرہ اور حج صحیح طریقے سے کرے۔ صفا اور مروہ کے درمیان فاصلہ کیا ہے؟ صفا اور مروہ کی تاریخی پہاڑیوں کو نشانیوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چھوٹے عمرہ اور بڑے حج دونوں کے لیے دو پہاڑیوں کے درمیان سیر کرنا پیدل چلنا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ دی کعبہ کا مرکز ہے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان۔ مزید یہ کہ صفا اور مروہ کے درمیان فاصلہ تقریباً 450 میٹر 1480 فٹ ہے۔ تاہم جب ہم کے بارے میں بات کرتے ہیں، سعی کے ساتھ چکر پہاڑوں کے درمیان فاصلہ تقریباً 1.96 میل 3.15 کلومیٹر ہے۔ صفا اور مروہ کے دونوں پہاڑ اور دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں راستہ مسجد الحرام کے طویل کوریڈور میں واقع ہے۔ صفا سے مروہ تک کا فاصلہ عمرہ اور حج کی ایک اہم رسم ہے۔ سعی ایک مستقل یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اس کے منصوبے پر بھروسہ کرتے ہوئے کوشش کرنے اور صبر کرنے پر ہمیشہ اجر ملے گا۔ اسلام میں صفا اور مروہ کیوں ضروری ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا عمل اس کے اہم عبادات میں سے ہے۔ عمرہ اور حج زیارت اس لیے دونوں پہاڑیاں دین اسلام میں بہت اہم ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حجاج کو پہاڑوں کے درمیان چلنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صفا اور مروہ اسی طرح جیسا کہ حجۃ الوداع کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ نے کیا تھا۔ صفا و مروہ کی کہانی ایسے سخت حالات میں حاجرہ رضی اللہ عنہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اٹل عقیدت اور ایمان اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وابستگی کی واضح عکاسی کرتی ہے۔ لہذا عمرہ اور حج پر جانے والے عازمین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سفر کرتے ہوئے اس قصے کو یاد رکھیں تاکہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی اپنے بیٹے سے محبت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی یاد تازہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں کہ رسم صحیح زندگی بھر کے چیلنجوں کی عکاسی کرتا ہے جن کا ایک شخص سامنا کر سکتا ہے۔ یہ ہمیں ثابت قدم رہنے کوشش کرتے رہنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین برقرار رکھنا بھی سکھاتا ہے، چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ گویا اس نے ناممکن کو ممکن بنا کر حاجرہ رضی اللہ عنہ کی مدد کی، اور وہ آپ کی مدد بھی کرے گا۔ مختصرا صفا اور مروہ کی رسم مسلمانوں کے لیے ایک ایسا وقت ہے کہ وہ جسمانی دنیا میں اپنی موجودگی پر غور و فکر کریں۔ صفا اور مروہ کہاں واقع ہے؟ صفا اور مروہ دو تاریخی پہاڑ ہیں جو کعبہ کے متصل مقدس شہر مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں واقع ہیں۔ مروہ اور صفا کی یہ دو پہاڑیاں بالترتیب دو بڑے پہاڑوں قیقان اور ابو قصہ سے ملتی ہے۔ صفا سے مروہ تک پیدل چلنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان کل فاصلہ 1.96 میل 3.15 کلومیٹر ہے۔ صفا سے مروہ اور پھر مروہ سے صفا تک پیدل چلنے میں لگ بھگ 10 منٹ لگتے ہیں۔ تاہم دونوں میں سے کسی ایک پر اذکار پڑھنے دعا کرنے کا دورانیہ تقریباً 8 منٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے وقت کے اندازے کے مطابق صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ سعی کی رسم پوری کرنے میں 2 گھنٹے 45 منٹ لگ سکتے ہیں۔
بلاشبہ صفا اور مروہ کو مکمل کرنے میں لگنے والا وقت کسی کی صحت اور جسمانی صلاحیت کی بنیاد پر مختلف ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ زیادہ مشقت کرنے کی صورت میں جلدی نہ کریں اور ہائیڈریٹ رہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان کیا پڑھیں؟ اگرچہ ایک حاجی کے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر جانے کے لیے دعاؤں کا کوئی خاص مجموعہ نہیں ہے، صفا اور مروہ کے درمیان چلتے وقت حاجی درج ذیل دعا پڑھ سکتا ہے۔ اسے خاص طور پر میلان الخضرین کے درمیان پڑھنا چاہیے، دو سبز خطوط جو آج دیوار/چھت پر سبز لائٹ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی پڑھا تھا۔ اے میرے رب، معاف کر، رحم کر، اور جو تو جانتا ہے اسے معاف فرما، بے شک تو سب سے زیادہ غالب، سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اس کے بعد درج ذیل تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔